السلام علیکم ناظرین، شبیر احمد شگری آج کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جو ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے۔ ایران کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے اور یہاں پر گیس، بجلی اور اس طرح کے قدرتی وسائل، توانائی اور مختلف اشیاء بہت کم قیمت میں دستیاب ہیں۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمسایہ ملک برادر اسلامی ملک ہونے کے علاوہ ہم ان اشیاء سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بین الاقوامی طور پہ جو ہے اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے جو ہے بینکنگ نظام کا نہ ہونا۔ اس وجہ سے ہمیں جو ہے تجارت میں بڑی جو ہے مشکل پیش آتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو ماہرین اور حکومت بھی، دونوں طرف کی حکومتیں بھی کچھ عرصے سے کوششیں کر رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پچھلے سال ایران سے چیمبر کا ایک وفد آیا تھا یہاں پر، اور اسی طرح ہمارے جو چیمبر کا ایک وفد ایران گیا اور اس سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور الحمدللہ لاہور میں ایران کی ایک بہت بڑی تجارتی نمائش جو ہے منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاقب آصف صاحب جو فارمر ایگزیکٹو ممبر ہیں چیمبر آف کامرس کے۔ تو السلام علیکم۔ السلام علیکم شریف صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ ٹھیک ہے جی۔ عاقب صاحب، آپ کی کوششیں نظر آ رہی ہیں۔ 2 ماہ پہلے آپ نے دورہ کیا ایران کا، تو ہمیں اس دورے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کیسا دورہ تھا آپ کا، کیسا تجربہ تھا؟ سر، جو دورہ فروری کے اندر ہوا تھا، لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے ایک ڈیلیگیشن بنایا گیا۔ اس کو لاہور چیمبر کے صدر میاں نعمان کبیر صاحب نے لیڈ کیا، اور ہر سیکٹر کے ماہرین ساتھ گئے ان کے۔ تو تقریباً ہفتے کا ہمارا دورہ تھا، جس میں ہم تہران گئے، مشہد اور اصفہان، ان 3 جگہوں نے ہمیں ہوسٹ کیا تھا لاہور کی ڈیلیگیشن کو، اور بہت اچھی ہاسپٹیلٹی تھی تہران کی، خاص طور پہ اصفہان کی، مشہد کی۔ ایرانی ہاسپٹیلٹی سے جانے جاتے ہیں، تو انہوں نے بڑا خیال رکھا پورے ڈیلیگیشن کا۔ وہاں پہ اقتصادی امور کے اوپر بہت ساری بات چیت ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے بارٹر ایگریمنٹ آلموسٹ فائنلائز ہو چکا تھا۔ تو اس میں ہمارے ساتھ LPG ایسوسی ایشن کے لوگ تھے، جن کی ملاقات ایران کی امپورٹ ایسوسی ایشن سے ہوئی، جو رائس میں ڈیل کرتے ہیں۔ کیونکہ جو یہ بارٹر ابھی ریسنٹلی سائن ہوا ہے گورنمنٹ کا، جس میں زاہدان چیمبر اور کوئٹہ چیمبر شامل ہیں، اس میں مین کموڈیٹیز جو پاکستان منگوا رہا ہے اس وقت ایران سے، وہ LPG ہے، اور جو ان سے پاکستان بھیج رہا ہے وہ چاول ہے، جس میں ہمارا باسمتی ایران میں کافی پسند کیا جاتا ہے، اور اس کا اروما کیونکہ اچھا ہے تو ایرانی پسند کرتا ہے اس کو۔ تو یہ 2 مین کموڈیٹیز پہ ڈسکشن بھی ہوئی۔ نتائج اچھے ہیں، نتائج کچھ آپ کے سامنے بھی ہیں۔ کچھ کمپنیز جو ہیں وہ انشاءاللہ 24 مئی تک لاہور پہنچ رہی ہیں۔ 16 ایران کی بڑی کمپنیاں اپنا پروڈکٹ ایگزیبٹ کر رہی ہیں پرل کانٹیننٹل کے اندر، اور اس کا مین جو مقصد ہے اس ایگزیبیشن کا وہ بھی یہی ہے کہ کچھ اس میں پاکستانی ایگزیبٹرز بھی ہیں۔ 16 اگر ایرانی کمپنی ہیں تو تقریباً 12 پاکستانی کمپنیز ہیں۔ ایرانی کمپنیوں کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر اسٹیل سے، کیمیکل سے، فوڈ آئٹمس جو ہیں، FMCG جو پروڈکٹس ہیں ان کے وہ ہیں، کیونکہ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے ایرانیوں کی۔ کارپٹس، ڈرائی فروٹ میں پسٹیشیوز، فارما سے 2 اچھی کمپنیاں آ رہی ہیں ایران سے۔ تو ایرانی سائڈ کی وہ پروڈکٹس جو پاکستان آ سکتے ہیں، اور اس کے را مٹیریلز، خاص طور پر را مٹیریلز جی۔ اور اس طرح پاکستانی سائڈ سے جو کمپنیز ایگزیبٹ کر رہی ہیں اس میں ٹیکسٹائل ہے، ہومیوپیتھک سائڈ کی ہیں، رائس نے یہاں پہ ایگزیبٹ کیا ہے۔ LPG ایسوسی ایشن ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ مین بینیفیشری ہوں گے اس ٹریڈ سے، تو اگر وہ پاکستانی ایکسپورٹرز کو جتنا پروموٹ کریں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان کے پاس یہاں پہ فنڈز ہوں گے ان کو دینے کے لیے۔ جی ایسا ہی۔ تو اس طرح سے ہم نے اس ایکسپو کو جوڑا ہے بارٹر ٹریڈ انیشیٹو کے نیچے ہی، کہ جو اقدام حکومت نے کر لیا ہے اب اس کو پرائیویٹ سیکٹر آگے لے کے چلے، کیونکہ حکومت کا کام پالیسی بنانا، پالیسی دینا ہے، ایگزیکیوشن ہمیشہ اس کی پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتا ہے۔ جی صحیح۔ تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہے، کوشش جاری ہے، کوشش کافی عرصے سے جاری ہے۔ جی جی۔
تو سینکشن ہو نہ ہو ہم نے تو اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں ہمیشہ. عملی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جی اب کافی چیزیں آہستہ آہستہ ریلیکس ہیں. دیکھیں کچھ گلوبل جو سچویشن ہے وہ اس طرح کی بن گئی ہے کہ کچھ ریلیکسیشنز اب مل رہی ہیں. آپ کے سامنے کووڈ کی سچویشن ہے, پھر ایک اوپر والے خطے پہ ایک اپنا ہی اقتصاد چل رہا ہے اس وقت. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اگر ایران کو ٹریڈ کے اندر نہ واپس لایا گیا انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر, تو یہ تیل کی قیمتیں اور اوپر جائیں گی. جو جتنی بھی نیٹ امپورٹرز ہیں آئل کے, یورپ جتنا ہے جیسا یو کے وغیرہ سارا کچھ ہر کوئی اپنا تیل امپورٹ کر رہا ہے. صحیح. پاکستان نیٹ امپورٹر ہے کروڈ کا. ایسے ہی. تو ہم جیسے اکانومیز کے لیے تو یہ بہت خطرناک بات ہے واقعی. تو ہم نے تو کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے. جی. تو اچھی بات ہے کہ اگر ایران کے ساتھ لوکل کرنسی میں یا بارٹر کے تھرو اگر کام شروع ہو جائے, تو اگر ہم شروع میں تیل کے اندر نہ بھی ڈیل کریں, جی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی. تو ہماری کوشش تو ہے کہ ہم اس طرح کے انیشیٹوز لیتے جائیں, جی, اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم کے تھرو ہم تجارت کو دوبارہ سے ایران کے ساتھ ایک اچھے پیمانے پہ لے کے آیا جائے. جی جی انشاءاللہ. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی اچھی ایک بہت بڑی نمائش کا جو ہے مشترکہ نمائش ہے اس کی میزبانی کر رہے ہیں. آپ کو بڑی اچھی سعادت حاصل ہوئی ہے, انشاءاللہ آپ کو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ملک میں بھی اس کی جو ہے نا اس کے نتائج دیکھنے کو ملیں. تو بڑا افسوسناک لگتا ہے عاقب صاحب کی ہمارے دروازے کے ساتھ ہی سرحد پر اتنی گیس ہے وافر مقدار میں, بلکہ ایران نے گیس پائپ لائن ساتھ بچھائی ہوئی بارڈر تک, اور بجلی اور اس طرح کی چیزیں ایران تو آفر کرتے. ایران تو ہمارا دوست ملک ہے, پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ہے. لیکن ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے؟ دیکھیں کچھ انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے. پاکستان کی اکانومی اس وقت ڈپینڈنٹ ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر. جی. تو کچھ معاملات کچھ فیصلے ہم خود نہیں لے سکتے. جی. اور وہ صرف ہمارا نہیں پوری گلوب کا ہی اسی طرح کا ہی حالات ہیں کہ اٹ از کنٹرولڈ بائی somebody else ایٹ دی اینڈ ڈے. تو اس میں دیکھیں جو حکومت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. آپ نے کہا گیس نہیں آ رہی, گیس آ رہی ہے لیکن میتین اور ایل پی جی میں فرق ہے. گیس اس وقت پاکستان پورے پاکستان کو ایل پی جی جتنی بھی ہے وہ ایران ہی دے رہا ہے, اور کوئی نہیں دے رہا. خطے میں اور کوئی بناتا ہی نہیں ہے. جہاں تک رہی بات میتین کی اور گیس پائپ لائن کی, وہ بھی انشاءاللہ اس دن ریزالو ہو جائے گا جس دن عالمی جو طاقتیں ہیں وہ اس چیز کا اندازہ کر لیں گی کہ ایران کو سائڈ پر رکھ کے آگے کا فیوچر نہیں چلایا جا سکتا. جب تک ایرانی ذخائر جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں آئیں گے, جب تک وہ اوپیک میں نہیں آئیں گے, تو بہت ساری اکانومیز کے کریش ہونے کا خدشہ ہے. تو آہستہ آہستہ ہر چیز کا ایک اقدام ہے. تو اس میں ہمت کے ساتھ تھوڑی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انیشیٹوز لینا پڑیں گے. جی. پرائیویٹ سیکٹر کو انیشیٹوز, حکومت جس طرح میں نے کہا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر کچھ کام نہیں ہو سکتا تو پرائیویٹ سیکٹر پہ تو ہو سکتا ہے. بالکل. اگر کوئی رکاوٹ ہے وہ تو ایرانی حکومت کی طرف یہ اوپر ہے, اس کے پرائیویٹ لوگوں پہ تو نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو جب پرائیویٹ سیکٹر پہ نہیں ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. صحیح. کیونکہ ہم کوئی غلط کام تو کر نہیں رہے. ایک ضرورت کی چیز ہے جو ہمیں چاہیے, ایک ضرورت کی چیز ہے جو ان کو چاہیے, ہم دے رہے ہیں. ایسے ہی. ایسا کووڈ کے اندر جو سچویشن ہے, دیکھیں اگر آپ سینکشنز کی بات کریں, ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو سینکشن کے اندر ہے ہی نہیں, لیکن اویئرنیس نہیں. صحیح. اس طرح فارماسیوٹیکل جو ہے وہ کبھی سینکشن کے نیچے نہیں آتا, میڈیکل اکوپمنٹ جو ہے وہ سینکشنز کے اندر نہیں آتا. ایسے ہی. اس طرح یہ جو خوراک ہے وہ سینکشن کے نیچے نہیں آتی. جی. کپڑے جو آپ نے پہنے جو نیسیسری آئٹمز ہیں وہ کبھی سینکشن میں نہیں آتی ہیں. سینکشن میں زیادہ تر ایک اگر باڈی آ جائے یا تیل کے ذخائر ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے, ایک سینکشن میں ہیں, ایک حکومت پہ سینکشن ہے اگر اس لحاظ سے, لیکن اس کی جو باقی چیزیں ہیں اس کے ساتھ تو کام کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا تو فوکس یہ ہے کہ جہاں پہ لینینسی ہے, جو ضرورت ہماری ہیں ان کو ہم پورا کریں,
اور جو ضرورت ایرانیوں کی ہیں وہ پورا کریں. اچھا سر ہمیں یہ بتائیں عام لوگوں کے ساتھ تاکہ تھوڑا وہ سمجھ جائیں اس کو کہ بارٹر ٹریڈ کیا ہے. دیکھیے جو تو نوٹیفیکیشن حکومت نے جاری کیا ہے نا جی وہ اس وقت منسٹری آف کامرس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ٹھیک. اس کا جو طریقہ کار انہوں نے پرپوز کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایرانی حکومت اور ان کا ریپرزینٹیو جو ہے وہ زائدان چیمبر ہوگا, پاکستانی سائڈ سے ہوگا کوئٹہ چیمبر. جی کوئٹہ چیمبر میں اگر لیٹس ایکسپورٹر ہوں, میں کوئٹہ چیمبر اپنی انوائس لے جاؤں گا جو مجھے کسی ایرانی نے اگر جنریٹ کی ہوئی ہے کہ مجھے اتنے پیسے درکار ہوں گے, میں نے یہ پروڈکٹ بھیجنا ہے ایران, لیٹس سے 1 کروڑ روپے کا اگر وہ مال ہے تو وہ کوئٹہ چیمبر جائے گا اور اپنی درخواست جمع کرا دے گا. کوئٹہ چیمبر دیکھے گا کہ میرے پاس فنڈز موجود ہیں کہ نہیں ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور پھر وہ درخواست دے گا زاہدان چیمبر کو کہ یہ پروڈکٹ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, ایرانیوں نے قیمت دینی ہے, کیا آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کنفرمڈ ہیں. جس وقت یہ چیزیں کنفرمیشن ہو جائے گی تو مال جو ہے وہ پاکستان سے روانہ کر دیا جائے گا, آن اٹس کنفرمیشن کوئٹہ چیمبر جو ہے وہ یہاں پہ ایکسپورٹر کو پیسے دے دے گا. تو یہ ایک اکاؤنٹ سیٹلمنٹ, اس کو ایسکرو اکاؤنٹس کے لحاظ سے جانا جاتا ہے, جو پہلے جب 2015 میں جب جے سی پی او کا معاہدہ طے ہوا تھا تو اس وقت جرمنی کے اندر یہ کھلنا تھا یہ اکاؤنٹ, جس میں پاکستانی اور ایران نے مشترکہ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ رکھنا تھا. اس میں تقریباً 300-400 ملین US ڈالر جو ہے پہلی جو اسٹینڈنگ تھی وہ رکھنی تھی انہوں نے, اور اس میں امپورٹس اور ایکسپورٹس کو سیٹل کرنا تھا. اب وہ معاملہ تو وہاں پہ ہوا نہیں کیونکہ اس کے بعد پھر دوبارہ سے کمپلیکیشنز ہو گئی تھیں. تو اب وہ سملر معاملات جو ہیں وہ اب بارڈر ٹریڈ کے اندر لے کے آئے جا رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پیورلی بارٹر ہے, یہ ایک قسم سے بارٹر جیسا ہے. ٹھیک ٹھیک صحیح. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو نمائش ہو رہی ہے اس میں کس طرح تاجر حضرات جو کمپنیز وغیرہ ہیں کس طرح فائدہ اٹھائیں, اس سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا تاکہ لوگوں کو ذرا آسانی ہو. دیکھیے جو تو پروڈکٹس ایران سے آ رہے ہیں, جو کمپنیز ایران سے آ رہی ہیں, جس طرح اس میں فارما کی کمپنیز ہیں, اس میں اسٹیل سیکٹر ہے. جی اب جو اسٹیل سیکٹر ہے اس میں بہت سارے جو را مٹیریلز ہیں وہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے باہر سے. منرلز اینڈ مائنز کی ایران بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے ایکسپورٹ کے لحاظ سے. ہمیں وہ را مٹیریلز پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں فنش پروڈکٹس پہ زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ میری ایک پرسنل رائے ہے. صحیح. وہ اس لیے ہے کہ فنش پروڈکٹ پاکستان بھی بناتا ہے, تو پھر وہ یہ ہوگا کہ اگر فنش پروڈکٹ ایران سے آتا ہے تو ڈیوٹیز پڑتی ہیں, وہ ایک پروڈکٹ ہائی ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو را مٹیریل آئٹمز ہیں اس پہ فوکس کیا جائے ہر پروڈکٹ ہر شعبے کے لحاظ سے, اور اس کو جو پاکستانی مینوفیکچر ہے اس کو دیا جائے, اور وہ اس سے ایک سستا پروڈکٹ بنانے کی کوشش کریں. اس طرح فارماسیوٹیکل یا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو چیزیں جس میں ایران زیادہ آگے ہے ہمارے سے, وہ ہمیں ان سے لینی چاہیے. اور ہم نے بہت ساری جو ایرانی کمپنیاں آ رہی ہیں ان کو اس چیز کا مشورہ بھی دیا ہے, اور ان کو ارج بھی کیا ہے کہ آپ جوائنٹ وینچر کی طرف آئیں زیادہ, انسٹیڈ کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے آئیں کہ ہم صرف اپنا مال بیچیں گے اور نکل جائیں گے یہاں سے. مارکیٹ کو تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھیں. پاکستان کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, 200-220 ملین لوگوں کی تعداد ہے ہماری, ایک کنزمپشن ہے, $383 بلین کا ہمارا GDP چلا گیا ہوگا. تو اس طرح کی مارکیٹ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس میں صرف ایک ایز اے امپورٹر نہ آئیں یا ایکسپورٹر نہ آئیں, آپ اس میں ایز اے پراپر ایک پارٹیسپیشن دیں اس مارکیٹ میں. اس کے بہتر نتائج سامنے آتے ہیں, ایک لانگ ٹرم نتائج سامنے آتے ہیں. تو ایرانیوں کو تھوڑا سا لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا, اور اسی طرح پاکستانیوں کو بھی تھوڑا لانگ ٹرم سوچ کے آگے چلنا پڑے گا. تو یہ تو پہلا ایک قدم ہے. آئیں گے, دیکھیں گے ایک دوسرے کو, صحیح جاننے کی کوشش کریں گے. اس کو ہم B2B ریلیشنز کہتے ہیں. ابھی تو ہم نے کاروبار تو کیا ہی نہیں, پہلے تو ایک تعلقات بنائے, پہلے تو جانا جائے گا, تعلقات بنائی جائیں گے کہ اچھا کون سا بندہ کہاں پہ ہوتا ہے, کیا چیز بیچتا ہے, کس طرح کی کوالٹی ہوتی ہے. اس طرح پاکستانی سائڈ پہ بھی ہمارے کچھ ٹیکسٹائل کے لوگ جو ہیں ایگزیبٹ کر رہے ہیں. اس طرح رائس ہے, کیمیکلز کی ہماری سائڈ پہ بھی کیمیکلز بنتا ہے, یہ کہ ہماری سائڈ پہ کیمیکل نہیں بنتا. کچھ لوگ یہاں پہ کیمیکل کی ایکسپورٹ کے لیے ایران کے لیے تیاری کر رہے ہیں, شوز کے پروڈکٹس کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ایران بھیجنا چاہیں گے. تو اس طرف دیکھا جائے چیزوں کہ جو وہ پروڈکٹس جو ہم بھیج سکتے ہیں آسانی سے, صحیح, اور اس پہ کچھ کام ایرانی سائڈ کو بھی کرنا پڑے گا.
ہماری سائڈ پہ لینینسی ہے, پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں, فری ٹریڈ ایگریمنٹس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, لائنز ڈسکس ہو رہی ہیں جی. لیکن ایرانیوں والی سائڈ پہ یہ زیادہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کنڈیم ہو رہی, کیونکہ ٹیرفس بہت زیادہ ہیں اس سائڈ پہ, صحیح, پروڈکٹ نہیں آنے دے رہے. صحیح, لیکن ایرانی پروڈکٹ یہاں پہ بھرمار پڑا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. آپ شالم مارکیٹ چلے جائیں, وہاں پہ آپ دیکھیں ایرانی پروڈکٹ بھرمار پڑا. جی. آپ کراچی چلے جائیں, وہاں پہ بھرمار لگی. جی جی. تو بارٹر سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے ادر جو چینلز ہیں وہ اب آہستہ آہستہ اسمگلنگ کی روک تھام میں ایک بہت بڑا ایک کردار ادا کرے گا یہ. جی جی جی. اور یہ انڈسٹری کے لیے اچھا ایک قدم ہوگا, بالکل, کیونکہ انڈسٹری ہرٹ ہوتی ہے. ایسے اگر کہیں جہاں پہ بھی اسمگلنگ ہوتی ہے وہاں پہ انڈسٹری ہرٹ ہوتی ہے, معیشت ریڑھ کی ہڈی ہے, معیشت ریڑھ کی ہڈی. اب اگر یہی آپ ڈیوٹی ٹیکسز اس لیول پہ لے آئیں کہ کسی کو اتنا زیادہ پریشانی نہیں ہو, گورنمنٹ کو بھی ریونیو اکٹھا ہوگا اور ایک کمپیٹیٹو ایک انوائرمنٹ رہے گا پروڈکٹس کے اندر ہمارے لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے بھی, اور جو اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو ان چیزوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ایران کو بھی لینینسی دکھانی چاہیے. ہمارے ٹیکسٹائل پروڈکٹس پہ ڈیوٹیز بہت ہائی ہیں ایران میں, ہم فنش پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے بہت ساری چیزوں میں, جیسا سرجیکل آئٹمز ہیں, جیسا ٹیکسٹائل ہے. کچھ کام ذرا ایرانیوں کو بھی کرنا چاہیے, بالکل, کیونکہ ایک قدم اگر ہم بڑھائیں گے تو ایک قدم ہوگا وہ بھی بڑھائیں. بالکل ایسا ہی ہے جی. تو اس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے چھوٹے جو تاجر وغیرہ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے مشکلات تو ہوں گی, لیکن یہ ہوگا کہ ایک باقاعدہ طریقے سے اسمگلنگ کی روک تھام ہوگی تو اس سے معیشت ہماری مضبوط ہوگی. تو اگر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی ایران میں بھی نمائش لگانے کا ارادہ ہے کوئی مستقبل میں ہماری پاکستانی پروڈکٹس کا؟ بالکل ہے. پہلے ہم اس کے نتائج دیکھیں گے, اس پہ ایک پالیسی پیپر بنایا جائے گا, وہ دونوں حکومتوں کو ہم بھیجیں گے, پاکستانی بھی ایرانی سائڈ پہ بھی. پروسیجر کو بتایا جائے گا, سمجھا جائے گا کہ اس طرح سے اگلا قدم لیا جائے گا دونوں سائڈوں سے. پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو جو آلریڈی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو انٹیمیشن ہوگی, کیونکہ وہ یہاں پہ بائرز وغیرہ تو ڈھونڈ لیے جائیں گے اس ایکسپو کے تھرو. سملر وے جو پاکستانی ایکسپورٹرز یہاں پہ کر رہے ہیں, ایک تو ان کے لیے پہلا موقع جو اچھا یہ ہے کہ وہ 40 لوگ آ رہے ہیں ایران سے, تو آپ کا پہلے تو ایک انٹریکشن ہو جائے گا ان کے ساتھ. بالکل. اور وہ لوگ بہت ایگر ہیں, ایکسائٹیڈ ہیں ایرانی, وہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستانی سائڈ سے کیا پروڈکٹس ایکسپورٹ یعنی کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں ایران کی سائڈ پہ. تو یہ ان کی ایکسائٹمنٹ سے مجھے امید ہے کہ وہ پورا ہیلپ دیں گے پاکستانی ایگزیبیٹرز کو بھی ان لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کے بائرز ہیں ایران والی سائڈ پہ. صحیح. تو جب یہ کنکلوژن ہوگی تو اس کے بعد ہماری کوشش ہے کہ ہم زاہدان چیمبر کے ساتھ ایک میٹنگ کریں, ڈسکس کریں ٹیرف لائنز کو, ان کی حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور ٹیرف لائنز کو ڈسکس کریں, کیونکہ ایران اگر صرف مال بھیجتا رہے گا تو بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. ایسے ہی. اور اگر پاکستان کوئی مال بھیجے گا اور اگر اس میں ٹیرف ہائی ہے تو یہ ہو ہی نہیں, ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. صحیح. تو جب تک لچک نہیں دکھائی جائے گی تو بارٹر تب تک کام نہیں کر سکتا. ایسے ہی. تو مجھے امید تو ہے کہ لچک دکھائی جائے گی جی انشاءاللہ, لیکن ہر چیز کا ایک وقت جی ایسا ہی قدم درجہ بدرجہ. اچھا, ایک عام لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہے اس کے مطابق ذرا آپ رہنمائی کریں کہ اس نمائش میں ایسی کیا اشیاء ہیں, عام استعمال کی بھی اشیاء ہیں, کیا لوگ اس میں سے خرید بھی سکتے ہیں چیزیں, کہ اس طرح کی نمائش ہے یا نہیں؟ جو یہ نمائش ہے یہ اسپیسیفکلی اور پیورلی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے لیے ہے. یہ عام جو میسز ہیں ان کے لیے ہم نے اوپن نہیں کی ہوئی کہ آپ آ کے اگر کوئی چیز پسند آ رہی تو آپ خرید لیں. یہ قطعاً منع ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ یہ ایک اسپیشلائزڈ ایونٹ ہے, اس میں ہم B2B میٹنگس ارینج کر رہے ہوں گے جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں پاکستانی سائڈ کے اوپر ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے, جن کی ایک ریپوٹیشن ہے, تاکہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کیا جا سکے. جی. صرف رش لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ صرف بیچنے کی سوچ سے آئیں گے تو کبھی نہیں آگے جا سکیں گے ہم لوگ. بالکل. تو ہم نے ایران سے بھی انہی کمپنیوں کو آن بورڈ لیا ہے جو ایران کی لارجسٹ کمپنیز ہیں. اس میں جس طرح اصفہان اسٹیل ہے, یزد ہے, دے آر دا لارجسٹ ان ایران. ایران کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں وہ اسٹیل کے. صحیح. اسی طرح ایران کی جو FMCG کمپنیز جو آ رہی ہیں
بیوریج کمپنیز آ رہی ہیں. آپ جانتے ہوں گے ایلس کے نام سے جو وہاں پہ دودھ بناتا ہے, جی تو بڑا مشہور کمپنی ہے ایران کی, وہ آ رہی ہے, دودھ ہوتی ہے, وہ آ رہی لسی. ہے. اسی طرح تاک ماکرون وہاں پہ بہت مشہور ہے, جی وہ آ رہی ہے. آستانہ کچھ رضوی کی کمپنی آ رہی ہے, تو یہ کوئی چھوٹے نام نہیں ہے, نہیں بہت بڑے. تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے اندر یا را مٹیریلس کی ایکسچینج کے اندر, صرف پروڈکٹ بیچنے کی سوچ سے. صحیح. اور اس طرح ہم پاکستان میں بھی جو کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں وہ پاکستان کی ایک اچھی منجی ہوئی کمپنیاں ہیں جو کافی عرصے سے ٹریڈ کر رہی ہیں. اس بے شک وہ چاول ہو, ایک اچھے برانڈڈ لوگ موجود ہیں اس کے اندر, ایکسپو کے اندر. اسی طرح ٹیکسٹائل کی جو کمپنیز ہیں وہ جو یہاں پہ موجود ہیں, کیونکہ ایران میں جینز بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. بالکل, جینز جو ہے وہ پاکستان کی پازیٹیو لسٹ میں ہے اس بارٹر کے. صحیح. اسی طرح سرجیکل گڈ, اسپورٹس گڈ, تو یہ ساری وہ آئٹمز ہیں جو پازیٹیو لسٹ میں ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ آپ کو وہ نظر بھی آئیں گے وہاں پہ. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک اچھی نمائش کا انعقاد ہو جس میں دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں, نہ کہ صرف کہ ہم اگر آئے ہیں تو اس کے بعد ہم جائیں گے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں دوبارہ. جی نہیں, یہ سوچ ہم نے نہیں, اس سوچ سے ہم نے یہ ایگزیبیشن نہیں منعقد. جی جس سوچ سے ہم نے منعقد کی ہے وہ ہے جوائنٹ وینچرز اور بارٹر. پروڈکٹ دیں, پروڈکٹ لیں, اور اس کو بڑھائیں آہستہ آہستہ. ایسے ہی. تو اس میں عام لوگ تو آ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. جی آ سکتے ہیں, لیکن ہم جو پروموشنز اس وقت کر رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی ٹریڈ انڈسٹری کے ہیں. ٹھیک. اس طرح لاہور چیمبر کے اگر 30,000 ممبر ہیں تو آج ہم نے پہلی پروموشن جو کی وہ 30,000 لوگوں تک پیغام پہنچایا گیا. صحیح. اس طرح فیصل آباد چیمبر تک پیغام پہنچایا گیا, سالکوٹ چیمبر تک پیغام پہنچایا گیا, ملتان چیمبر تک پہنچایا گیا پیغام. کچھ ایسوسیشنز ایسی ہیں جو ایسوسیٹیڈ ہیں اس میں, ان کے ساتھ ان تک پیغام پہنچایا گیا. تو زیادہ تر پہلے فیز میں تو ہمیں ٹریڈ انڈسٹری کو فوکس کر رہے ہیں. جی ایسے. ٹریڈ انڈسٹری کے بعد اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو روک تو نہیں سکتے. جی, لیکن ہماری کوشش ہے کہ میسز کو نہ ہی فوکس کیا جائے, ٹریڈ انڈسٹری کے بندوں کو فوکس کیا جائے, اور پن پوائنٹ ایگزیکیوشن اس کی اس طرح سے کی جائے کہ جو پالیسی پیپر ہم کل کو بنا کے بھیجیں تو جو ایرانی آئے ہیں وہ کہیں کہ کچھ ہوا تھا وہاں پہ, کنسٹرکٹیو چیزیں تھیں, ہمیں نظر آیا. ایک ہم کیونکہ وہ پیسہ خرچ کے آ رہے ہیں, اگر انہوں نے پیسہ خرچا ہے, دوسرے ملک آ رہے ہیں, تو اگر ان کا بھلا نہیں ہوگا تو وہ کبھی نہیں آئیں گے دوبارہ. تو ہمارا کام پہلا تو یہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بنا کے دیں کہ جو ان کی ٹریڈ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو, ریلیٹڈ بندہ ہو, ریلیٹڈ آڈینس ہو, تاکہ ان کو یہاں سے جب واپس جائیں تو وہ اس بات سے مطمئن ہو کے جائیں کہ ایران کا ایک ایکسپو لگا, پذیرائی ہوئی, لوگ آئے, بڑی کمپنیاں آئیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھے, نیگوسیشن کی, تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم جو تعلقات یہاں سے بنا کے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی اچھی بڑی کمپنیوں کے ساتھ بنا کے جا رہے ہیں. صحیح. اور پھر انشاءاللہ آگے جب کوشش ہماری ہے کہ اس کو جب بڑا کریں گے تو پھر ہم کھولیں گے اس کے بعد. جی بالکل انشاءاللہ دونوں فائدہ اٹھائیں گے, دونوں ممالک اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ ایک سمجھیں بارش کا پہلا قطرہ ہے, تو اس سے جس طرح آپ نے فرمایا تو اس سے ایک سلسلہ چلے گا انشاءاللہ, جس سے سارے بہرمند ہو سکیں گے, ہماری عوام بھی اور ایران کی عوام بھی. تو جو ہمارے پاس جو کمی ہے وہ ہمیں مل سکیں, اور ایران میں بھی مشکلات ہیں بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے, تو ایران بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو عاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی نمائش ہوگی جس کے بڑے اچھے نتائج ہیں. آپ کچھ پیغام دینا چاہیں تو؟ میں جو پیغام میرا صرف یہ ہے, پاکستان اور ایران دو بردر ممالک ہیں, اور ہمسایہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑھ کے. بالکل. اور وہ اوپر سے ایک تو ہمسائے بھی ہیں ہمارے, مسلم بردر بھی ہیں ہمارے. جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا, پہلی کنٹری تھی جس نے پاکستان کو تسلیم بھی کیا تھا. جی. ہمارے اقبال لاہوری وہاں پہ شاید لاہور سے زیادہ مشہور ہے اس وقت. بالکل ایران کے اندر ایسے ہی ان کا کلام صرف فارسی. ہمیں جس چیز پہ دونوں ممالک کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے بارڈر پہ. بارڈر ڈیولپ ہوگا, بارڈر کے ارد گرد کے علاقے ڈیولپ ہوں گے تو اسٹیبلٹی آئے گی, اور اسٹیبلٹی آئے گی, ڈیولپمنٹس ہوں گی. کہ پورا خطہ خالی پڑا ہے وہ اتنا خالی خطے کا کچھ تو کرنا ہے. وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگا, وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہونی شروع ہوگی, مینوفیکچرنگ ہونی شروع ہوگی, دونوں سائڈوں کے حالات اور بہتر ہوں گے, اور یہ سی پیک کے لیے بہت ضروری ہے.
صحیح. یہ بارٹر ایگریمنٹ بہت آگے تک جا سکتا ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کر کے لالچ نہ کریں. قدم بائی قدم اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو اس کے جو نتائج ہیں وہ دونوں ممالک کے لیے بہت آگے تک ہیں. اس نمائش کے پیچھے جو مین آئیڈیا ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا ہے. پاکستان ایران سے لے کے ٹرکی تک جا سکتا ہے, جی. ٹرکی سے آگے یورپ تک جا سکتا ہے, اس طرح آذربائیجان تک جا سکتا ہے, رشیا تک جا سکتا ہے, ایسے. اور یہی سی پیک ہے اور یہی بیلٹ روڈ کا بھی انیشیٹو ہے. بالکل. تو اس ایک پروجیکٹ سے بہت آگے تک جایا جا سکتا ہے, اور میرا مشورہ سب کو یہی ہوگا کہ اس کا فائدہ اٹھائیں, چیزوں کو بہتر بنائیں, بارڈر کو اسٹرانگ کریں, اسمگلنگ کو کنڈیم کریں, دونوں سائڈوں پہ مینوفیکچرنگ کو انہینس کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکنالوجی کو شیئر کریں اور ایک بہتر مستقبل کی طرف جائیں. جی جزاک اللہ. اور اس میں کوشش ہماری جو ہے وہ جاری رہے گی. بہت شکریہ عاقب صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, واقعی میں عاقب صاحب کی بات بہت حد تک بہترین انہوں نے بات کی, کیونکہ ابھی آپ مارکیٹ میں دیکھیں, آپ مارکیٹ میں کوئی چاکلیٹ بھی اٹھا لیں, بسکٹ اٹھا لیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایران کی ہیں, لیکن کس طرح آتی ہیں ہمیں نہیں پتہ. اگر اس کو ایک باقاعدہ طریقہ کار کے ذریعے قواعد و ضوابط کے تحت لایا جائے, بارٹر ٹریڈ کے ذریعے, اور اسی طرح انشاءاللہ دیگر مواقع پیدا ہوں گے, تو ایک معیشت کو جو ہے استحکام حاصل ہوگا. کیونکہ معیشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, تو معیشت کی ترقی ہوگی تو انشاءاللہ ملک کی ترقی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو بارٹر جو نمائش لگائی جا رہی ہے یہ بڑی کامیاب ہوگی, اور دونوں ملکوں کے درمیان, دونوں ملکوں کی دوستی کے لیے اس میں ایک اضافے کا سبب بنے گی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.